یہ ہیں آسما جن کی عمر 21 سال ہے. یہ محنت کرتی ہیں, مزدوری کرتی ہیں, اینٹیں اٹھاتی ہیں, بجری, ریت, سیمنٹ کو پانی میں مکس کر کے مسالہ بناتی ہیں. اس مسالے کو تشلے میں ڈال کر اپنے سر پہ رکھ کر لکڑی کی سیڑھی کی مدد سے اوپر جاتی ہیں اس جگہ پر جہاں پر مستری حضرات دیوار بناتے ہیں. یہ صبح سویرے اٹھتی ہیں, اپنے بچوں کے کام کرتی ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتی ہیں. بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ایک عدد موٹر سائیکل بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اسی موٹر سائیکل پر یہ اپنے دن کے کام کاج بھی کرتی ہیں. یہیں پر جب وقت نماز کا ہوتا ہے تو سیمنٹ کی خالی بوری پر نماز پڑھ لیتی ہیں. یہ 50-50 kg کی سیمنٹ کی بوری کو اپنی ایک بازو کی مدد سے کاندھے پر رکھ کر تمام تر محنت مزدوری صرف بچوں کو پالنے کے لیے کر رہی ہیں. یہ کس طریقے سے یہ تمام معاملات کرتی ہیں, یہ تفصیلات ہم انہی سے جانیں گے. ان کی سٹوری انتہائی دردناک ہے. ان کی شادی 12 سال کی عمر میں کر دی گئی. جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی اس کی عمر 48 سال تھی. اس شخص نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کا ایک فیک ID کارڈ بنوایا جس پر ان کی ڈیٹ آف برتھ 1983 کی لکھی گئی. اس شادی میں سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی 1 سال کی ہوئی تو اس 48 سالہ شخص نے ان کو طلاق دے دی. یہ سڑکوں پر آ گئی, محنت مزدوریاں کی اور اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی نہیں کی تاکہ اس بیٹے اور بیٹی کو باپ کا پیار بھی ان کی صورت میں مل سکے, ماں کا پیار بھی ان کی صورت میں مل سکے. خون پسینے کا رزق کماتی ہیں لیکن جب بچوں کو مسکراتا ہوا دیکھتی ہیں, ان کو سکون کا رزق ہلال کا نوالا کھلاتی ہیں, ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ آتی ہے وہ دیکھنے کے بعد ان کی تمام تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اگر وومن امپاورمنٹ کا کوئی ایوارڈ ہو, کوئی حقدار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایوارڈ آپ کو ملنا چاہیے. آپ اتنا کام کرتی ہیں, اینٹیں اٹھاتی ہیں, یہ مسالے مکس کرتی ہیں, ریت اٹھاتی ہیں, ریڑی میں آپ درجنوں اینٹیں رکھ لیتی ہیں, ایک ہاتھ میں آپ 12 اینٹیں اٹھا لیتی ہیں. اتنی طاقت آئی کیسے؟ یہ اپنے بچوں کی وجہ سے کرتی ہوں کیونکہ میرے بچوں میں اگر مجھے کمزوری ہے تو میرے بچوں میں آئے گی. میری بیٹی ہے اور بیٹا ہے, ان کی آگے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. اپنا دکھ برداشت کر لیتی ہوں, یہ بھول جاتی سب کچھ اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر. سب تکلیف جتنی بھی ہوتی ہیں, ہاتھ پھٹ جاتے ہیں, کافی زخم ہو جاتے ہیں, اور جب بچے کھاتے ہیں کھانا تو مجھے سب کچھ تکلیف جتنی بھی ہو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے جب بچوں کے چہرے پہ خوشی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ 21 سال آپ کی ایج ہے, آپ چاہتی تو دوسری شادی بھی کر سکتی تھی. دوسری شادی والی آپشن پر کیوں نہیں گئی؟ میں شادی نہیں کر سکتی کہ میرے بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور بیٹا ہے. اگر میں شادی کر لوں گی اپنی خوشی کی خاطر تو میرے بچوں کی خوشیاں چھینی جائیں گی. کوئی دوسرا ہسبینڈ کروں گی, اس میں سے کوئی بچے ہوں گے, وہ کل کو شریک بن جائے گے میرے بچوں کا. اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی. اور میری بیٹی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. میرا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی سے تندرستی دے, وہ میرا سہارا بن جائے گا. 3-4 سال اور مشکل ہے, سہارا بن جائے گا. بس مجھے یہی خوشی ہے اور کچھ بھی نہیں. جی, بیٹا ہی آپ کا بازو بنے گا اور بیٹی بھی بازو بنے گی. کون سی کلاس میں پڑھتا ہے وہ بیٹا؟ بیٹا ماشاءاللہ 5 کلاس میں ہے اور بیٹی جو ہے وہ 3 کلاس میں پڑھتی ہے. کتنے عرصے سے یہ محنت مزدوریاں آپ کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ ایک بیٹی میری جو 1 سال کی تھی جب سے یہ میں کام کرنا شروع کر رہی ہوں, تو ابھی ماشاءاللہ 9 سال کی بیٹی ہے اور 11 سال کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ یہ نازک نازک ہاتھوں میں تو پھول, کلیاں, گڑیاں ہونی چاہیے, لیکن آپ ریت, سیمنٹ, بجری, مسالے بناتی ہیں اور مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بھی زیادہ آپ کام کرتی ہیں. تو کبھی کبھی اپنے آپ پر رشک نہیں آتا؟ آتا ہے, کمی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھی فری بیٹھی ہوں تو رات کو اپسیٹ ہو جاتی ہوں, مگر یہ بچوں کو جب دیکھتی ہوں نا پھر سب کچھ بھول جاتی ہوں کہ نہیں, اگر میں اس طرح پریشان ہوں گی تو میرے بچوں کے اوپر کیا غلط آئے گا, کوئی نہ کوئی آپشن, وہ بہت پریشان ہوں گے. تو میری پریشانی دیکھ کے پھر میں اس لیے نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پہ کوئی ایکشن آئے. بس اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر سب کچھ بھول دیے. یہی ریئل فیس آف پاکستان ہے. اور اگر ماں کا رشتہ اس صورت میں ہو تو وہ باپ کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے اور ماں کی کمی کو تو وہ پورا کر ہی رہا ہے. گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں اور صرف آپ ہی ہوتی ہیں؟ جی, میں اور میرے 2 بچے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. جب آپ کام پر ہوتی ہیں تو بچے کہاں جاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھتے نماز سبق پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں ماشاءاللہ, پھر ان کو اسکول چھوڑ کے آتی ہوں, پھر آ کے 8 بجے میں کام پہ کھڑی ہو جاتی ہوں. پھر جب بریک ٹائم ہوتا ہے پھر میں کھانے سے پہلے بچوں کو اسکول لے کے آتی ہوں, بائک پہ چھوڑ کے تالا بائی سے لگا کے بچے اندر چھوڑ آتی ہوں. نماز ظہر کی, عصر کی, اسی دوران میں اگر جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہیں پہ پڑھ لیتی ہیں؟ جی, جہاں پہ کام کرتی ہوں میں ادھر نماز پڑھ لیتی ہوں, اور جب فری ٹائم ہوتا ہے موبائل میں نے یاسین رکھی ہے, وہ تھوڑی سی میں یاسین پڑھ لیتی ہوں, 2-3 رکوع جتنے بھی ہو اپنی ہمت کے ساتھ. تو بس یہ نماز اور قرآن, جی یہی سمے ہماری آخری زندگی ہے, سب کچھ ہمارے لیے یہی ہے.
اور اسی میں طاقت ہے. اسی کی وجہ سے ہم شاید ادھر آج تک میں یہ وقت دیکھ رہی ہوں. اتنا ہارڈ ورک کا کام بہت مشکل ہے, کوئی بھی عورت نہیں کر سکتی, اور بچوں کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نے اپنے اس کے والدین کی بھی جگہ دینی ہے, میرا حق بنتا ہے. 48 سال کے اس شخص کے ساتھ آپ کی شادی کیوں گئی تھی, اس کی ریزن کیا تھی؟ میرے گھر میں کافی جھگڑا تھا, میرے والدین غریب تھے, اس کی وجہ سے یہ میری شادی کی میرے والدین نے. تو میں پھر کافی ایج تھا, 48 سال اس کی تھی اور تبھی 12-13 سال ایج تھی جب میری شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور غلط ID کارڈ بنوا کے تو مجھے کہتا میں 6 یعنی کہ مہینے بعد تجھے 6000 بھیج دیا کروں گا, تم ادھر سے چلے جانا, ٹھیک ہے. اور وہ اس نے نہ پیسہ بھیجا, میں ہاسپٹل میں مانگتی پیٹتی تھی لوگوں سے, کب تک لوگ دیتے ہیں. مگر مجبور ہو کے پھر میں نے یہ سبزیاں یا آلو بیجنا یا گندم وغیرہ اس طرح لوگوں کے کھیتوں میں جاتی تھی کام کرنے کے لیے. کوئی 50 روپے دیتے تھے, کوئی 200 دے دیتا تھا, مگر مجبوراً مجھے اچھا کام یہی لگا تھا, مستریوں کے ساتھ کرتی ہوں, یہ 600 روپے مل جاتا ہے تو الحمدللہ 500 جمع کر لیتی ہوں. 100 روپے جو ہے اس کا میں پیٹرول ڈلوا لوں یا گھر کا نظام چلا لیتی ہوں. 5,500 روپیہ رینٹ بھی دے لیتی ہوں, بجلی کا بھی اور بچوں کا بھی. ماشاءاللہ اچھا خاصا ہم کام کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اب لیکن جب بائک پر بیٹھ جاتی ہیں بہت سے لوگ حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہوں گے, تنگ بھی کرتے ہوں گے, آوازیں بھی کستے ہوں گے, تو ان کا سامنا کیسے کرتی ہیں؟ یہ مشکل کافی ہوتا ہے کہ لوگوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب ان کو پھر یہ کہ برداشت کرنا پڑتا ہے, اس لیے برداشت کریں. اگر میں کسی کا جھگڑا کروں گی نا, دشمنی میرے لیے کھڑی ہو جائے گی, میرے بچوں کے لیے پرابلم ہوگی, میں اس لیے یہ کام نہیں کر سکتی. برداشت کرتا ہے, اگر کوئی گالی دیتا ہے تو برداشت کرو کہ مشکلات جو ہے وہ ابھی آ جائیے, شاید اس سے اچھا وقت بھی آ سکتا ہے. اپنے بچوں کے لیے آپ نے اپنی جوانی قربان کر دی ہے, اور ہر بات میں آپ کا جواب آج آ کر ماں ہے نا, ماں کا وہ رشتہ صرف وہ اولاد کے گردی گھومتا ہے, تو گھوم بھی رہا ہے. کب تک یہ زندگی سے جو ہے یہ خوبصورت جو جنگ لڑ رہی ہیں لڑتی رہیں گی آپ؟ ایک دفعہ اس کے باپ میں ہم بازار گئے تھے چاند رات والے دن شاپنگ کرنے, تو ویسے وہاں سے اس کا باپ ملا, تو میں نے اس کو بیٹے کو کہا جاؤ اس کو ملو. اس نے کہا جی میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا کوئی بچہ نہیں ہے, تو میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنی. نہ اس نے بلایا نہ کچھ. اس دن سے ہم نے پھر ایسے ہی دل میں سمجھا کہ یہی بس ٹھیک ہے چھوڑ دو, اور جو بھی ہے میں اپنے اس والدین اس کے کی وجہ سے اپنے بچوں کے اوپر کبھی دکھ وغیرہ تکلیف نہیں آنے دیتی کہ یہ سب کچھ میں نے ہینڈل کرنا ہے. آسمان لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ زمین سے اینٹوں کو اٹھا کر کمال مہارت سے اوپر تھرو کرتے ہیں اور اوپر مستری اس کو کیچ کر لیتا ہے. یہ تو بڑے پروفیشنل مزدور جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سکلز ہوتی ہیں, آپ کے اندر کیسے ڈیولپ ہوئی؟ جب پہلی دفعہ میں کام کرنے لگی تھی تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی, تو پہلے 2-3 اینٹیں اٹھاتی تھی, پھر ڈاکٹر کے پاس روزانہ میڈیسن لینے چلی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ خود کو میں نے یہی کہ سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ برداشت کرنا پڑا, اور پھر 10-12 آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے ماشاءاللہ ہمت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب ایک ہاتھ سے کتنی اینٹیں اٹھا لیتی ہیں آپ؟ ایک ہاتھ سے 12, یعنی کہ ایک ہاتھ پہ میں رکھ کے چل سکتی ہوں. اور ایک اینٹ کا وزن تقریباً کوئی 2.5 kg کے قریب ہوتا ہے, اور اگر ایک ہاتھ میں یہ 12 اینٹیں اٹھاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 kg, یعنی کہ ایک من میں سے صرف 10 kg کم ہوتا ہے, جس کو یہ صنف نازک اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس پرچم کو لہرا رہی ہے کہ اگر انسان کا حوصلہ بلند ہو, اس کے ارادے پختہ ہوں, تو وہ زندگی کی جنگ اپنی اولاد کے لیے بھی لڑ سکتا ہے اور ان لوگوں کو بھی لڑ کے دکھا سکتا ہے جو کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو آپ کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے سکتی ہیں آپ. یہ کام حق حلال کی کر لو, محنت, اور یہ غلط کام کرنے سے بہتر ہے اچھا کام کرو, اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور انسان خود بھی صحت مند رہتا ہے. عاصمت دن رات آپ محنت کرتی ہیں, تپتی دھوپ میں آپ گرم ریت کو اٹھاتی ہیں, تو جب بیڈ پر لیٹتی ہیں سوتی ہیں تو کیسی نیند آتی ہے؟ بہت سکون سے آتی ہے, اللہ کا شکر ہے. محنت کرتے ہیں تو وہ جب پیسے نقد مل جاتے ہیں حلال کی کھائیں تو بہت سکون سے نیند آ جاتی ہے. شکر الحمدللہ. اب تک کتنے تقریباً شیخو پورہ کی گرد و نواح میں وہ گھر ہیں جن کی کنسٹرکشن میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا؟ گنتی میں تو آ ہی نہیں رہے, ماشاءاللہ اچھا خاصا کام کر لیا, کافی گھر بنائے ہیں. 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے جب آپ کام کرتی ہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہوگا, کبھی ایسا ہوا؟ میں جب جاتی ہوں نا تو اوپر سے یعنی سامان جو دابڑا لے کے جاتی ہوں سیمنٹ والا, تو اوپر سے گر جاتی ہوں, کبھی اوپر سے اینٹیں نیچے پاؤں پہ لگ جاتی ہے,
और ये गो वगैरह ऊपर 2 दफा गो गिरी है, तो बहुत तकलीफ में होती हूँ, मगर फिर क्या करें, ये बर्दाश्त तो करनी पड़ती है। इनका जो हौसला है, इनकी जो मेहनत है, इनका जो पुख्ता अज़म है, वो हमने पूरे पाकिस्तान को आज दिखाया। ये पाकिस्तान का निखरा हुआ चेहरा है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने अपनी औलाद के लिए शोहर के छोड़ जाने के बाद ना दिन देखा ना रात, काम के साथ साथ अगर नमाज पढ़नी हो तो खुदा के हुजूर सजदा रेज भी होती हैं और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर दे रही हैं। फिर किसी नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।